اور یہ اس مہینے ذی الحج کے اندر بھی یہ بات ہوتی ہے، اور اگلا جو مہینہ ہے محرم الحرام کا، اس میں کثرت کے ساتھ یہ بات ہوتی ہے جو کہ اہل سنت و جماعت کے مطابق کفر کے قریب پہنچ جاتی ہے۔ اور وہ بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح تو کیا تھا لیکن آنکھوں پہ پٹی باندھ دی تھی، صبر نہیں تھے کر سکتے، نعوذ باللہ۔ ادھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے سارے بیٹے اور بھتیجے اور بھانجے اپنی آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ قربان کی۔ اور یہ بات جب کی جاتی ہے تو اس سے جو سننے والا ہوتا ہے، سامعین جو ہوتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ صبر تو امام حسین کے پاس تھا، ابراہیم علیہ السلام کے پاس تو صبر نہیں تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم ساری زندگی عبادت کر لیں تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوتے کی نیچے والی زمین کے ساتھ جو مٹی کا ایک ذرہ لگتا ہے ہم اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، ہم نہیں ہو سکتے۔ لیکن امام حسین ابراہیم علیہ السلام سے اعلیٰ نہیں ہو سکتے، نبی ہوتا ہے۔ یہ میں بس آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ یہ بات جب بھی آپ کے سامنے کوئی کرے آپ اس کو سمجھائیں۔ یہ فتاوی رضویہ شریف ہے، فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر اس کی ہے 29 اور صفحہ نمبر ہے 228۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مسلمانوں کا اجماع ہے کوئی غیر نبی کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، جو یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ بالاجماع کافر اور مرتد ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ کافر اور مرتد، نبی کے برابر کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان بے شک میں نے عرض کیا ہم کبھی ان کے پاؤں کے ساتھ لگنے والی مٹی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، ہم کیا زمانے کے غوث نہیں ہو سکتے اس مٹی کے برابر، لیکن جو نبی ہے اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ جو کسی نبی سے اعلیٰ نہیں، نبی کے برابر کسی کو کہہ دے، یہ اعلیٰ حضرت کے الفاظ ہیں، جو کسی غیر نبی کو کسی نبی کے ہم سال یعنی برابر یا افضل جانے وہ بالاجماع کافر اور مرتد ہیں۔ یہ بات جب کی جاتی ہے تو یہ بات انتہائی خطرناک ہے۔ آپ اس بندے کو سمجھائیں کہ یہ بھی کوئی کمال کی بات نہیں، تم سمجھتے کہ ایک باپ پہلی دفعہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے، پیچھے اتنے انبیاء گزر چکے تھے، آدم علیہ السلام، شیس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، کسی نبی نے اپنا بیٹا ذبح نہیں کیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے باقاعدہ آیت بھی نہیں اتاری تھی کہ میرے نبی اٹھو اپنا بیٹا ذبح کر دو، آیت نہیں اتری تھی۔ اللہ کے نبی کو خواب آیا تھا، خواب کو دیکھ کر صبح اٹھ کر اپنے سگے بیٹے کے گلے کے اوپر چھری رکھ لینا ابراہیم علیہ السلام کا کمال بہت ہی بلند ہے۔ یہ کچھ چھوٹی بات نہیں، بڑی شان ہے ان کی، اور کوئی بھی غیر نبی کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے امام حسین رضی اللہ عنہ کی بھی شان بیان کریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی کریں، لیکن انبیاء کا اور غیر انبیاء کا آپس میں موازنہ کرنا یہ ہرگز اسلام کی تعلیمات میں سے نہیں ہے کہ بندہ کسی غیر نبی کے کام کو کسی نبی کے برابر کر دے، اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ ایک شاہ صاحب ہیں وہ بیان کر رہے تھے، انہوں نے کہا جی نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرتے رہے، 90 بندے بھی مسلمان نہیں ہوئے۔ ادھر ہمارا ایک اجمیر کا بابا ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک آواز لگائی 90 لاکھ بندے مسلمان ہو گئے۔ ایمانداری سے بتائیں اس میں نبی کی شان کو کم کیا گیا ہے کہ نہیں؟ کیا گیا نا کہ نبی 950 سال تبلیغ کرتا رہا، 90 بندے مسلمان ہوئے، ساڈا بابا اجمیری انہوں نے ایک آواز ماری 90 لاکھ بندہ مسلمان ہو گیا۔ اب یہ انتہائی خطرناک جملہ ہے، اور وہ شاہ صاحب آپ کی مسجد میں بھی بیان کرنے آتے رہتے ہیں، میں نے نام نہیں لینا کہ میں نے ان تک پیغام پہنچایا تھا کہ شاہ صاحب اس سے توبہ کریں، یہ آپ نے غیر نبی کو نبی سے افضل کہہ دیا نعوذ باللہ، کیونکہ جو نبی ہوتا ہے وہ نبی ہوتا ہے، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ نبی کی شان سب سے بلند ہوتی ہے، غیر نبی ساری زندگی عبادت کرتا رہے، نبی ایک لمحہ سویا رہے، نبی کا وہ لمحہ پھر بھی اعلیٰ ہوتا ہے۔ تو نبی کوئی بھی ہو ہم تمام انبیاء کو ماننے والے ہیں، ہم تمام انبیاء کو تمام رسولوں کو ماننے والے ہیں۔ کسی ایک نبی کے بارے میں ایسا کوئی ہلکا لفظ نہ بولیں کہ آپ ایک ہستی کی شان بیان کرتے ہوئے ادھر نبی کی توہین کرنے کا جو ہے وہ کام کر رہے ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔